لڑکی کا نام ریحانہ تھا۔ تو وہ اپنی سٹوری یوں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دن تقریباً ٹائم تھا 12 بجے کا ہوگا، 12 سے 1 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا۔ تو ہوا یوں کہ ادھر ایک ان کے گھر کے بالکل تھوڑا سا قریب کر کے ایک قبرستان تھا۔ اب وہ رہتے تھے پہاڑی علاقے میں، اوپر دائیں بائیں پہاڑ تھے اور تھوڑا سا ان کا اونچائی پہ کر کے ان کا گھر بنا ہوا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمارے وہاں پر رواج تھا کہ قبرستان میں ایک مزار تھا جس کی کوئی چھت نہیں تھی، 4 دیواری پھری ہوئی تھی، اور وہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہاں پر کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے چلہ کاٹا تھا۔ اب وہ قبرستان ہے بھی ایسا کہ چاروں طرف سے جہاڑیوں سے گرا ہوا، وہاں پہ کیکر کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور دن کے ٹائم تو وہ اور ڈراؤنا لگتا ہے، اور وہاں پر بندہ تقریباً اکیلا کر کے نہیں جا سکتا کیونکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے، بہت سارے کھنڈرات ہیں اور جگہ جگہ کھڈ سے بنے ہوئے ہیں، کھیتیں وغیرہ ہیں، لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے گھر وغیرہ اوپر تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر مجھے میری امی نے بولا کہ یہ پیالہ لے جاؤ اپنے ساتھ آپ اور وہاں پر رکھ کر آ جاؤ تاکہ وہاں سے پرندے پانی پئیں۔ اور کچھ عام جو پرانی عورتیں تھیں، تھوڑی اس کی والدہ بوڑھی تھی، تو پرانے لوگوں کی یہ تھی کہ مزاروں پہ جا کر وہاں پر یہ دانے وغیرہ رکھ کے آنا اور ایسی چیزیں، تاکہ ایک تبرکات ہو جائے، ایک کوئی سمجھے کہ اچھی چیز ہو جائے جو کہ پرندے کھائیں اور ان کو دعا دیں۔ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اس سے وہ جو بابا صاحب ہیں جو وہاں پہ بزرگ دفن ہیں، جو کہ دفن نہیں تھے اصل میں، کیونکہ بعد میں استخارہ وغیرہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر دفن نہیں ہے، بس انہوں نے چلہ کاٹا تھا۔ فی الحال وہ انڈیا میں ان کی قبر ہے اور لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ ان کی قبر پاکستان میں۔ تو کہتی ہیں کہ میں رکھنے کے لیے گئی تو وہاں پر ہوا یوں کہ میں اتر ہی رہی تھی، ابھی اتر آئی تو دن کا ٹائم تھا، اندھیرا کو ہر طرف۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبے قد کی عورت ایک قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب قبر تھی سیمنٹ کی، وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بال اتنے بڑے بڑے اور زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، اور اس کے ناخن بھی اتنے بڑے بڑے کہ آپ کہہ لیں کہ چھریوں جیسے اس کی نوکیں نکلی ہوئی، اور وہ مجھے گوری جائے۔ اس کی آنکھیں لال کلر کی، اور اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے کھا جائے گی، ابھی مطلب مجھ پر حملہ کرے گی۔ تو ان کے پاس ایک پانی کا گھڑا بھی تھا، انہوں نے پانی بھی رکھ کے آنا تھا۔ تو وہ اتری تھی، جب اس کی نظر اس پہ پڑی نا تو بھائی صاحب انہوں نے چیخ زور کے ماری، وہ اتنی چیخ زور کے ماری اور ان کے ہاتھ سے گھڑا بھی چھوٹ گیا، اور وہ گھر کی طرف بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ قریب آ رہی تھی تو اچانک وہ لڑکی جو ہے جو ہمیں اسٹوری شیئر کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں بے ہوش ہو کر گر گئی، اور پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے چیخ سنی ہے، تو وہ بھاگتے آئے تو لڑکی بے ہوش پڑی تھی، گلا ٹوٹا پڑا تھا۔ تو انہوں نے اسے سارا ماجرا پوچھا کہ ہوا کیا تھا، پھر اس نے ساری داستان سنا دی، اور پھر جا کے اس کے اوپر کوئی دم درود وغیرہ کیا گیا۔ ڈر یہ تھا کہ لڑکی پر کہیں چڑیل کا سایہ ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ایک سٹوری جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی شیئر کی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی سٹوریاں ہمارے ساتھ اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کریں، آپ کی سٹوری ضرور شیئر کی جائے گی۔ شکریہ۔